یہ کہانی ہے سال 1914 کی۔ ایک 8 سال کا چھوٹا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ اچانک اس نے پہلی مرتبہ ایک 4 پہیوں والی چلتی مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا۔ اس پل اس بچے نے ایسی چیز دیکھی جس میں اس کے لیے حیرانی اور دلچسپی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس بچے کا لگاؤ گاڑیوں اور مکینیکل چیزوں سے شروع ہوا۔ اس بچے کا نام تھا سچائرو ہونڈا۔ کس کو اندازہ تھا کہ آنے والے دنوں میں اس نام کو دنیا ہر چھوٹی بڑی گاڑی، موٹر اور مشین پر دیکھنے لگے گی۔ راز ضلع کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہونڈا کا جنم 1906 میں ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک گاؤں میں ہوا۔ والد لوہار تھے اور پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بھائی بہن پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے گزر چکے تھے، اس لیے ماں باپ کی امیدیں اس بچے سے جڑی ہوئی تھیں۔ مگر ہونڈا کا دل پڑھنے میں کم اور سائیکل ریپیئرنگ میں زیادہ تھا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے نیوز پیپر میں ایک ایڈ دیکھا۔ ٹوکیو کی ایک آٹو موبائل سروس اسٹیشن 8 شکائی ٹیکنیشین ڈھونڈ رہی تھی۔ ہونڈا نے لیٹر لکھا اور قسمت سے رپلائی پازیٹیو آیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا چانس تھا۔ وہ گھر اور سکول چھوڑ کر ٹوکیو روانہ ہو گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کے ارمان ٹوٹ گئے۔ ورک شاپ کے مالک نے اس سے پہلے صفائی اور پھر بیبی سٹنگ تک کروائی۔ ہونڈا کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن گھر واپس جانے کی ہمت بھی نہ تھی۔ اگلے چند مہینے وہ اسی طرح کے کام کرتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کو ورک شاپ کے اصل کام ملنے لگے۔ کیونکہ اس کا شوق تھا، اس لیے بہت آسانی سے چیزوں کو سمجھتا گیا۔ چند مہینے میں ہی گاڑیوں اور ان کے پارٹس کی گہری سمجھ اس نے حاصل کر لی۔ اسی دوران آرٹ شوکائی نے 2 ریس کارز بنائیں، ایڈ ڈیملر اور کرٹس۔ یہ دونوں پرانے انجن کے ساتھ چلتی تھیں اور 1924 کی جاپنیز موٹر کار چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن جیتی۔ ہونڈا ابھی تک ایک مکینک ہی تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر شامل ہوا۔ یہ ایونٹ اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اس نے موٹر ریسنگ کو اپنا جنون بنا لیا۔ اگلے کچھ سالوں تک ہونڈا یہی کام کرتا رہا۔ 1922 میں جب وہ صرف 22 سال کا تھا، اس کے مالک نے ہمیتسو میں ایک نئی برانچ کھولی اور اس کی ساری ذمہ داری ہونڈا کو دے دی۔ ہونڈا نے ایک ورکر سے شروع کر کے صرف 2 سال میں برانچ کو 30 ورکرز تک پہنچا دیا۔ وہ اب صرف ایک میکینک ہی نہیں بلکہ ریسنگ ڈرائیور بھی بن گیا۔ اس نے ایک ریس کار ڈیزائن کی جو 120 کلومیٹر کی سپیڈ تک گئی اور نئے ریکارڈز بنائے۔ یہ ریکارڈز اگلے 20 سالوں تک جاپان کے ریکارڈز رہے۔ ہونڈا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن 1936 میں ایک ریس کے دوران ہونڈا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا بازو ٹوٹ گیا، شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس نے سوچا سب ختم ہو گیا، نہ مکینک بن سکتا تھا اور نہ ریسر۔ جب طبیعت بہتر ہوئی تو اس نے آرٹ شوکائی کے مالک کو کہا کہ اب وہ ریپیئرنگ نہیں کر سکتا بلکہ اسپیئر پارٹس بنانے کا آئیڈیا رکھا، لیکن پارٹنر نے آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا۔ ہونڈا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی الگ کمپنی بنائے گا۔ اسی سال اس نے اپنے دوست کے ساتھ ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری شروع کی۔ دوست سچائرو کاٹو کو پریزیڈنٹ بنا دیا۔ دن کو آرٹ شوکائی کام اور رات کو پسٹن بنانے کی کوشش کرتا۔ مہینے گزرتے گئے مگر کامیابی نہ ملی۔ اس بے چینی میں اس نے میٹالرجی سیکھنے کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ 3 سال کی محنت کے بعد 1939 میں وہ پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہونڈا نے جاب چھوڑ دی اور پسٹن بنانے پر فل فوکس کیا، مگر جب ڈیزائن ٹویوٹا کو بھیجے تو 50 میں سے 47 ریجیکٹ ہو گئے۔ یہ ہونڈا کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور پورے جاپان کا سفر کر کر فیکٹریز کی ریکوائرمنٹ سمجھی۔ کئی سالوں کے بعد دوبارہ ڈیزائن کیے پسٹن امپروو ہو گئے، آرڈر برسنے لگے، 2000 ورکرز ہائر کیے گئے۔ ہونڈا کو لگا خواب پورے ہو رہے ہیں، لیکن 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں اتر گیا۔ ہونڈا کی کمپنی سرکار کے کنٹرول میں چلی گئی۔
اس کو ڈیموٹ کر کے صرف سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ ورکرز ملٹری سروس میں بھیج دیے گئے۔ 1944 میں ایک ایئر رائڈ میں ہونڈا کی فیکٹری برباد ہو گئی اور پھر سے 1945 میں نیوکلیئر اٹیک نے جاپان کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ہونڈا سب کچھ گوا بیٹھا۔ اس نے اپنی کمپنی 4,60,000 ینگ میں ٹویوٹا کو بیچ دی اور پھر سے بے روزگار ہو گیا۔ اس وقت پورا جاپان بڑے کرائسس میں تھا۔ مہنگائی، فوڈ شارٹیج اور پیٹرول کی کمی نے حالات خراب کر دیے۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا جو وائرلیس ریڈیو چلانے کے کام آتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اسے سائیکل میں لگا کر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کریں۔ یہ آئیڈیا لوگوں کو بہت پسند آیا۔ ڈیمانڈ بڑھ گئی تو ہونڈا نے نیا انجن ڈیزائن کر لیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے 18,000 دکانداروں کو لیٹر لکھا۔ بھروسہ اتنا تھا کہ 3,000 دکانداروں نے ایڈوانس بھیج دیا۔ 3 سالوں میں اس نے ایک موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ تھی۔ اس کا نام تھا سپر کب۔ یہ ماڈل آتے ہی مارکیٹ میں چھا گیا۔ 1958 میں اس نے امریکہ کی ہارلے ڈیوڈسن اور ٹرمپ تک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہونڈا کا جنون ریسنگ بھی تھا، اس لیے اس نے ریسنگ بائکس بنانی شروع کی۔ وہ مختلف کمپٹیشن آبزرو کرتا اور نوٹس بناتا۔ کچھ ہی سالوں میں اس کی پہلی ریسنگ بائک 1962 کے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن لے کر آئی۔ ہونڈا کا نام دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ 1960 میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1968 تک 1 کروڑ بائکس بیچ چکی تھی۔ 62 سال کی عمر تک سچائرو ہونڈا کو بہت کامیابی مل گئی تھی، مگر بچپن کا خواب کار مینوفیکچرنگ ابھی باقی تھا۔ لوگوں نے منع کیا کیونکہ ٹویوٹا اور نسان جیسی کمپنیز پہلے سے بازار میں تھیں، مگر ہونڈا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے پک اپ ٹرک T360 بنائی جو فیل ہو گئی، پھر S500 سپورٹس کار بنائی مگر صرف 1300 یونٹ ہی بکے۔ بہت سالوں کی ریجیکٹ ڈیزائن کے بعد 1972 میں ہونڈا نے سیوک لانچ کی۔ یہ گاڑی دنیا بھر میں پاپولر ہوئی اور آج تک چلتی آ رہی ہے۔ 1980 تک ہونڈا جاپان کی تیسری بڑی کمپنی بن گئی۔ صرف 10 سالوں میں دنیا کی تیسری بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی بن گئی۔ آج ہونڈا کا نام کار، موٹر سائیکل، بوٹس، پلینز اور پاور ٹولز سب پر لکھا ملتا ہے۔ 1973 میں سیوک کے اگلے سال سچائرو ہونڈا نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 1991 میں وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ دوستو، امید ہے رازضلع کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس اور لائکس کا ہم بہت شکریہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔